السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ثور کا واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو دارالندود میں ایک میٹنگ بلائی۔ بڑے بڑے سردار آئے۔ ابو جہل نے کہا کہ مسلمان مدینہ سے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے محمد بھی چلے جائیں، کوئی بعید نہیں، وہاں جا کر اپنی قوت اکٹھی کر کے ہم پر حملہ کر دیں، ہمیں تباہ و برباد کر دیں، اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ کفار مکہ نے قتل کا منصوبہ بنایا، مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا اور کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ آخر میں ابو جہل نے مشورہ دیا اور کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لے لیا جائے، وہ سب مل کر محمد پر حملہ کریں، معاذ اللہ آپ قتل کر دیں، اس طرح ہمیں ہمیشہ کے لیے راحت مل جائے گی۔ بنو ہاشم سارے قبیلوں سے قصاص نہیں لے سکیں گے، دیت لینے پر رضامند ہو جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم مل کر دیت ادا کر دیں گے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی، سب نے اس کی تائید کی اور سب اس پر متفق ہو گئے۔ میٹنگ ختم ہو گئی۔ ادھر بتوں کو پوجنے والے، لات و دھبل کو پوجنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب کا بال بھی بیکا نہ ہونے کا ارادہ فرما رہا تھا۔ جب رات کا وقت ہوا، ابو جہل نے گنڈوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مقدس کا محاصرہ کر لیا، ہاتھ میں ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ آپ باہر آئیں تو حملہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں، علی اپنی تلوار کو سرہانے کے نیچے رکھ کر میرے بستر پر سو جاؤ۔ تلواروں کے جھنکار اور دشمنوں کے یلغار میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بستر پر سلا دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، میں زندگی میں بڑی اطمینان اور سکون کی نیندیں سویا ہوں اور بڑی بڑی چین کی نیندیں سویا ہوں، لیکن جو مزہ ہجرت کی رات سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے میں آیا ہے وہ آج تک نہیں آیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس میں راز یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ سب امانتیں سونا، چاندی، زیورات، ہیرے جواہرات، درہم اور دینار، اور واپس کر کے آنا۔ اندازہ کریں کفار مکہ دشمن ہیں، لیکن جب امانت رکھنی ہوتی تو محبوب خدا کے پاس رکھتے تھے، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، بھائیوں اور ہمسایوں پر اعتماد نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد تھا۔ وہ امین تھے تو آمنہ کا لال امین ہے۔ آج اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھے ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، حالانکہ ہم اس نبی کی امتی ہیں، جیسے کافر بھی امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج مجھے مکہ چھوڑ کر چلے جانے کا حکم ملا ہے،
آج میرے بستر پر میری سبز چادر اوڑھ کر سو جاؤ، فکر نہ کرنا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور بستر پر لیٹ گئے۔ دشمن حملہ کی تیاری کر رہے تھے۔ ابو جہل نے آ کر بھڑکایا، محمد کے باہر نکلنے کا وقت ہے، تم میں سے سب سے پہلے جو ان پر حملہ کرے گا میں اس کی جھولی سونے اور چاندی سے بھر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اسی وقت دروازے کو کھولا۔ جب باب رحمت کھلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، بس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ ان پر پھونک دیا، فوراً بینائی سلب ہو گئی، غنودگی طاری ہو گئی۔ تلواروں کی نوکوں کو زمین میں گاڑ کر دستوں پر پیشانیاں رکھ کر کھڑے کے کھڑے وہیں سو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے بخیر و عافیت گزر گئے۔ قدرت کہہ رہی تھی، محبوب اگر میں تیری تعظیم کرانا چاہوں تو ان دشمنوں سے بھی کروا سکتا ہوں۔ رات کا وقت ہے، پرخطر راستہ ہے، مگر مکہ کی ہر موڑ پر خطرہ ہے، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات حضرت ابوبکر رضی اللہ کے دروازے پر جاتے ہیں۔ آج اگر کسی کے دروازے پر وزیر آ جائے وہ پھولا نہیں سماتا، جس کے دروازے پر محبوب خدا آ جائیں اس کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مرحب کہا اور آقا کو خوش آمدید کہا۔ دونوں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان کے پچھلے حصے سے چھوٹے دروازے سے نکل کر غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے بیٹے کو حکم دے کر گئے، عبداللہ کو کفار کے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے شام کے وقت غار ثور میں آ کر حالات سے آگاہ کریں، اور اپنے غلام عامر بن فہیر کو حکم دیا کہ دن کو بکریاں چرائے، شام کو غار کے دھانے پر لے آئے، تازہ دودھ کو گرم کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اپنی بیٹی حضرت آسمہ رضی اللہ عنہا غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں چلتے ہیں تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبادا کوئی اس وقت دشمن آ جائے، پہلے غلام نثار ہوگا پھر وہ آپ تک پہنچے گا۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جب راستہ گھٹن اور دشوار گزار آ گیا اور تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یہاں کوئی سواری کا کام نہیں آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سواری فرمائیں۔ سبحان اللہ۔